حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانے کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ سیدہ زینب نے بچی سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹی رونا بند کرو اور صبر سے امتحان دو۔ تیرے رونے سے بیٹی عرش اعظم ہل گیا سارا، میرا زخم جگر بھی جان مادر چھل گیا سارا۔ ہم اولاد علی المرتضیٰ جان محمد ہیں، خدا کی اس زمیں پر مظہر شان محمد ہیں۔ علی کا کام تھا بیٹی توکل بر خدا رہنا، نبی کا کام تھا بیٹی راضی بر رضا رہنا۔ ہمارے ہاتھ سے گر دامن صبر و رضا چھوٹا تو پھر سمجھو علی چھوٹا، نبی چھوٹا، خدا چھوٹا۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر ہود پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے۔ فنا نہیں، بقا ہے، اور مٹنا نہیں، زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو، شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، آج اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی ہود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں ہیضا ہوتی تھیں،
نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رعب و دبدبا اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو آتا ہے خبردار عباس علمدار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار۔ اے صلے اعلیٰ، کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز کو قبول کرواتے ہو اسی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور عمر بن سعد نے حریثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک کہا ہے، مگر آج پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ چھوڑ کر کوفے کے اس ریگستان میں نہ آتے، اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگوں ہو جائیں گے۔ یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آب بیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی کہ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کی ام النبین بنت حرام حضرت علی کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھپھو تھی، حضرت عباس انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں عمر بن سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لی ہے۔ ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کا ہوس دے کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، میں تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا،
قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی الچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش پیسی خاک پر تڑپتی ہوتی، اور کہا کہ تمہارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس عقبہ ہے، تمہارے ساتھ بندے ہیں، ہمارے ساتھ مولا ہے، تمہارے سر پر شیطان ہے، ہمارے سر پر رحمان ہے، تمہارے گھر میں دولت ہے، ہمارے گھر میں ایمان ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس تمام حجت کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ کیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبان حال سے عرض کی، حضور اگرچہ حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھی کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلے ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمرو بن سعد چلا اٹھا، کیوں نبی امیہ کے بہادر، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کرے اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمرو بن سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی ہوں جوان کی ڈال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ شیر یزیدی کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ بھی صاف ہو گیا، اور پھر آپ للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین اپنے علاقائی بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر آتے ہیں۔ اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیموں کو دوڑے تو سکینہ ہوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جب ایک شکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کی تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشائے تقدیر اور منشائے الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمرو بن سعد نے آواز دی کہ ساتھیو مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور عمرو بن الحاج کے مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھی تو پکاری۔ ظالموں نے چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے،
عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا، میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی یہ ہے تمہارا سکا جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا اور عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔